کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطا دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے حج کے مسائل اور اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج اسلام میں ایک اہم ترین فرضوں میں سے ایک ہے حج۔ اسلامک مہینہ ذی الحجہ میں ہر ممالک سے لوگ مکہ پہنچتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا کوئی گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس نے قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اب جانتے ہیں حج کی شرطوں کے بارے میں۔ حج کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہے کہ مالدار ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا، راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ کا نہ ہونا۔ حج کی ارکان 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دنوں میں ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں 8 ذی الحجہ کے بارے میں کہ اس دن کیا کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، سورج طلوع ہونے کے بعد اور ظہر سے پہلے مینا پہنچنا۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کرنا۔ مینا میں تمام نمازیں قصر کے ساتھ ادا کرنا، بکثرت بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ اب جانتے ہیں 9 ذی الحجہ کے بارے میں۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونا، زوال آفتاب کے بعد مسجد نرم میں خطبہ سننا، ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے ادا کرنا، نمازوں کے بعد میں جبل رحمت کے قریب قیام کرنا، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہونا، دوران سفر بلند آواز سے تکبیر کہنا، مزدلفہ کی رات مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر ادا کرنا، رات وہیں سو کر گزارنا، صبح نماز فجر ادا کرنا، طلوع آفتاب سے پہلے مینا روانہ ہونا، کعبہ کا طواف کرنا، قربانی کرنا، مکہ سے مینا واپس آنا، حلق یا تقصیر کرنا، بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ اب جانتے ہیں 11، 12، 13 ذی الحجہ کے بارے میں۔ تمام راتیں مینا میں گزارنا، تکبیر کثرت سے پڑھنا۔ 12 ذی الحجہ کو واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے مینا نکلنا، مکہ واپس آ کر اپنے وطن لوٹنے سے پہلے طواف کرنا۔ اب جانتے ہیں حج کے دوران کی رسموں کے بارے میں۔ نمبر 1، احرام باندھنا، کعبہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کا چکر لگانا، شیطان کو پتھر مارنا، جانور کی قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ عمر بھر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور کئی بار حج کیا تو ایک فرض ہوا اور سب نفل ہے، اور ان کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر جوانی سے پہلے لڑکپن میں کوئی حج کیا ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اور اگر مالدار ہے تو جوان ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہے، اور جو لڑکپن میں کیا وہ نفل ہے۔ اندھے پر حج فرض نہیں ہے چاہے جتنا مالدار ہو۔ جب کسی پر حج فرض ہو گیا ہو تو ترنت اسی سال حج کرنا واجب ہے، بلا مجبوری کے دیر کرنا اور یہ سوچنا کہ ابھی عمر نہیں ہے پھر کسی سال حج کر لیں گے، پھر 2-4 سال کے بعد بھی حج کر لیا تو ادا ہو گیا لیکن گنہگار ہوگا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔
مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔